سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ جو کچھ سنیں گے نا اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کے بارے میں جو کچھ ہم سنیں گے پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ بنیادی چیز یہ تھی کہ گھر سے تربیت دینی ملی تھی، گھر سے نماز کا سبق، گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کا سبق، گھر سے دین مدین سمجھنے کا سبق یہ گھر سے ملا تھا۔ ماں وہ پہلی گود ہوتی ہے، وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے جہاں سے سب کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر میں اور آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائے اور یہ وقت نکل گیا تو بعد میں پھر ایسا نہیں ہے کہ جو وہ بڑے ہو کر ہماری عمر کے برابر جب پہنچیں گے وہ سارا کچھ سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابتدا ہی سے گھٹی کے اندر ہی ہم یہ کوشش کریں کہ دین متین سکھائیں، جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے اندر سے یہ تربیت تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں کی دونوں وہ گھر کے اندر سے سیکھیں، چاہے وہ سائنسی یعنی دنیاوی معلومات ہوں چاہے وہ دین کی معلومات ہوں، وہ ابتدا ہی گھر سے کی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت گھر سے کریں۔ سب سے پہلے جب صبح اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بچے یہ سنیں گے کہ میرا والد میری والدہ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بچے کے ذہن کے اندر وہ چیزیں پہنچتی جائیں گی۔ بچہ بھی جب کچھ سمجھدار ہوگا وہ جیسے ہی اٹھے گا نہ کہے گا الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلیں گے۔ اب اس کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ اب وہ بچہ دیکھے گا میرے والد صاحب اٹھتے ہیں، میری والدہ محترمہ اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، مسجد کی جانب چلتے ہیں، میرے والد محترم مسجد کی جانب چلے جاتے ہیں، میری والدہ محترمہ مصلی بچھا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بچے کے ذہن کے اندر یہ چیز جا رہی ہے، جب وہ بڑا ہوگا کچھ سمجھدار ہوگا تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی میں بھی وضو کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد کی جانب چل پڑوں۔ اگر ہم عملی طور پر اپنے آپ کو بھی نہیں پیش کریں گے پھر ہم کہیں ہماری اولادیں نیک ہو جائیں، ہماری اولادیں تہجد پڑھنے والی ہو جائیں، ہماری اولادیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے نقش قدم پر چلنے والی ہو جائیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے والی ہو جائیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے جب میں اپنے 5 فٹ کے اس وجود پر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا، اگر میں اپنے اوپر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا میں دوسروں کو کیسے سمجھاؤں گا، دوسرے کیسے میری بات کا اثر لیں گے؟ تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو عمل پہ مجبور کریں، اپنے آپ کو مجبور کر کے بھی زبردستی اپنے آپ سے عمل کروائیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی مصروفیت ہے، چھوڑیں، کہ نہیں جناب بس جماعت کا ٹائم ہو گیا، ادھر سے مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر، سارے کام چھوڑ دیے، مسجد کی جانب چل پڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے وقت کے اندر بھی برکت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب وقت کے اندر برکت نہیں ہے، اتنے کام ہوتے ہیں بس سارا دن گزر جاتا ہے، مصروفیت میں ٹائم ہی نہیں بچتا۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں دنیا کے اندر جن کے 16 سے 18 گھنٹے مصروفیت ہوتی ہے لیکن کبھی بھی ایک جماعت بھی بلکہ تکبیر اولیٰ بھی ان کی فوت نہیں ہوتی، ساری نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مصروفیت کا ہونا یہ دنیاوی یہ ہماری ذاتی معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ یہ تو ہم نے قرض دینا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے اوپر ہے ہی لازم، اس کے اندر تو کوئی رعایت والی بات ہی نہیں ہے۔ میں اس چیز کے اندر بھی اگر سستی کروں نماز پڑھنے کے اندر بھی، پھر قرآن مجید فرقان حمید پہلے دور کے اندر انگریز جب بھیجتا تھا نا فوجوں کو تو وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نکل جائیں صبح آپ یہ سروے کر کے آ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس آبادی کے اندر کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں کتنے کافروں کے گھر ہیں۔ آپ جائیں گے جس گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوگی آپ سمجھ جانا یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، جس گھر سے کچھ آواز نہ آ رہی ہو تو آپ سمجھ جانا یہ مسلمانوں کے گھر نہیں ہیں۔ یوں ان کا سروے ہو جایا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ غور کریں ہم کس حالت پہ کھڑے ہیں؟ کیا ابھی اگر کوئی سروے کرنے والا صبح ہماری گلیوں میں گزرے اور وہ یہ تصورات میں ان سوچوں کے اندر گزرے کہ یار جہاں سے قرآن کی آواز آئے گی، اب آپ بتائیں پورے محلے کے اندر پورے شہر کے اندر سارے مسلمانوں کا شہر ہے پورا، لیکن پورا محلہ بندہ گزر جاتا ہے، کئی 10 گلیاں گزر جاتا ہے، کسی گھر سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ وہ محرومی ہے، یہ وہ ہماری پستی کا اصل سبب ہے جس کی جانب ہم توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہماری وہ چیزیں بنیادی طور پر جس جانب ہم گرتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، معاشی حالات یہ ہو گئے وہ ہو گیا، یہ پریشانی ہو گئی وہ پریشانی ہو گئی۔ ابتدا کے اندر ہم اپنے آپ کو اگر درست کر لیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کی درستگی کی جانب نہیں چلیں گے وقت نکل جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
جو ہماری سانسیں ہیں نا، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن اور جتنے سیکنڈ وہ ہمارے متعین ہیں، اتنا ہی ہم نے زندگی کے اندر رہنا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، ساری زندگی 50 سال سو کر گزار دیں، تب بھی ہماری زندگی گزر جانی ہے۔ جیسے ہی ہمارا وقت پورا ہوگا ہماری روح نکل جائے گی۔ اور اگر ہم وہ 50 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دیں، رات دن ہم اس انداز کے اندر گزاریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، ساری رات عبادت کے اندر گزار دیں، صبح اٹھیں تو پھر دل کے اندر خیال آئے ہو سکتا ہے یار یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، پھر عبادت کے اندر کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کے اندر پورا دن گزار دیں۔ یوں اپنے زندگی کا اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کو کہیں یار میں نے مر جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب نہیں دینا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں حساب سے بچ پاؤں گا، ہر چیز کا میں نے حساب دینا ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو پھر میں اپنے اوقات کو بھی اسی انداز کے اندر گزاروں تاکہ میرے لیے حساب گزارنا بھی آسان ہو جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سمجھیں، جہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر چیز کو بیان فرمایا۔ ابتداءً جو بندہ دین اسلام سے بھی دور ہے اسے حکم دیا وہ ایمان لے آئے، جب وہ ایمان لے کر آتا ہے وہ مکلف ہو جاتا ہے، جب وہ مکلف ہو جاتا ہے اب دین اسلام اسے حکم دیتا ہے کہ وہ کام کہ جو کرنا ضروری ہیں وہ کر گزرے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ان سے بچے۔ اور پھر اس پر قرآن مجید فرقان حمید نے ترغیب بھی دلائی، پھر ہمیں سمجھایا بھی صحیح۔ اب شروع سے لے کر آخر تک، شروع سے آپ پڑھیں ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت۔ کون سے متقین؟ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان فرما رہا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ متقین ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے رزق، یعنی یہاں پر مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں، جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں تورات، زبور، انجیل، صحیفے، ان تمام پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ جو ان تمام صفات کا حامل ہو جائے، قرآن نے ان کا پھر انعام بیان فرما دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم یا وقت عصر کی قسم یا نماز عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ یا اللہ سارے خسارے میں گئے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وہ خسارے کے اندر نہیں ہیں بلکہ وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ تو اس لیے ہم عمل کی جانب آئیں، جب بھی ہم کسی بزرگ کی سیرت کو پڑھیں پھر وہ سمجھیں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کیا کردار ادا کیا۔ تمام بزرگوں کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ آپ کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ساری زندگی ان سے بچتے رہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بس یہ چیزیں دیکھ لیں کہ کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کر گزریں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا بس ان سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان جیسے علماء ان سے سیکھیں۔ یقین کریں یہ وہ وقت ہے کہ ہر بندہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے، لیکن یہ علماء یہ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں، ہر وقت ان کی کڑن ہوتی ہے، ان کا جذبہ ہوتا ہے، ان کا ذوق ہوتا ہے، کاش ہمارے مقتدی ہمارے